قرآن کے متعلق عقیدہ اہل سنت، جو کہ کتاب و سنت کی روشنی میں صحابہ و تابعین کا عقیدہ ہے، امام طحاوی رحمہ اللہ بیان فرما رہے ہیں کہ قرآن اللہ کا کلام ہے اور لفظاً و معنن، یہی بنیادی عقیدہ ہے اہل سنت کا۔ کوئی بھی کلام ہو اس کے وہ لفظ اور معنی پر مشتمل ہوتا ہے کلام۔ قرآن اللہ کا کلام ہے، لہٰذا اس کے الفاظ اور معانی دونوں ہی اللہ کے ہیں، اللہ کی طرف سے ہیں۔ یہ نہیں کہ معانی اللہ کی طرف سے ہو گئے، الفاظ کی جو ہے جبریل کے ہو گئے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اپنے ہو گئے، جس طرح کے بعض اہل بدعت جو ہیں یہ بد عقیدگی کا شکار ہیں اس مسئلے میں۔ تو امام طحاوی رحمہ اللہ اس مسئلے میں صحیح عقیدہ بیان فرما رہے ہیں کہ قرآن اللہ کا کلام ہے۔ فرماتے ہیں منہ بدا، معتزلہ اور اشاعرہ ان پر رد کرتے ہوئے۔ معتزلہ سے نکلا ہے عقیدہ اشاعرہ، اور یہ اشاعرہ جو ہے یہی ہمارے لیے سب سے بڑا اس دور کا فتنہ ہے کہ لوگ دھوکہ کھاتے ہیں کہ وہ سمجھ بیٹھتے ہیں کہ یہ اہل سنت ہیں، یعنی عقیدہ اہل سنت پر ہیں، کہ وہ ان کی مسلک اشاعرہ جو ہے وہ اصل میں معتزلہ سے منتقل ہوا ہے۔ لوگ اس لیے دھوکہ کھا جاتے ہیں اشاعرہ اور ماتریدیہ سے کہ اس مسلک کے لوگ جو ہیں اکثر مذاہب اہل سنت کی طرف نسبت کرتے ہیں اپنی فقہ میں، جیسے حنفی، شافعی، مالکی۔ اس لیے لوگ ان ناموں کی وجہ سے ان سے دھوکہ کھا جاتے ہیں، کیونکہ یہ نام تو ائمہ اہل سنت کے ساتھ بھی لگے ہوئے ہیں۔ خود امام طحاوی رحمہ اللہ حنفی ہیں، اور ہمارے آس پاس جو ہے اشعری عقیدے کا بندہ وہ بھی حنفی ہے۔ تو عام آدمی، عام طالب علم دھوکہ کھا جاتا ہے کہ وہ سمجھ بیٹھتا ہے کہ اپنے مدرسے کے استاد کو سمجھ بیٹھتا ہے کہ یہ بھی حنفی ہے تو امام ابو حنیفہ کے عقیدے پر ہوگا، امام طحاوی رحمہ اللہ نے جو بیان کیا عقیدہ اس پر ہوگا، جبکہ امام طحاوی رحمہ اللہ اس عقیدے کا رد فرماتے ہیں تمام ائمہ احناف اور شوافع یا ائمہ اہل سنت جس عقیدے پر اشاعرہ اور ماتریدیہ ہیں۔ تو یہاں معتزلہ اور اشاعرہ کا رد فرماتے ہوئے کہتے ہیں منہ بدا، کہ اللہ تعالیٰ سے ہی اس کلام کی ابتدا ہوئی ہے۔ یہ نہیں ہے کہ جس طرح بعض کہتے ہیں کہ منہ بدا، مطلب یہ جو اللہ کا کلام قرآن ہے نا، اس کے الفاظ، اس کے معانی، یعنی ان الفاظ سے کیا مراد ہے، اللہ تعالیٰ کیا چاہتا ہے کہنا، کیا وہ دونوں چیزیں اللہ کی طرف سے ہی ان کی ابتدا ہوئی ہے۔ یہ نہیں کہ جس طرح بعض اہل بدعت سمجھتے ہیں، یہ اشاعرہ ماتریدیہ کی ہی بدعت ہے کہ وہ کلام کی دو قسم تقسیم کرتے، دو قسم کا کلام ہے۔ کیا جی؟ ایک کلام نفسی اور ایک کلام لفظی۔ یہ تقسیم کبھی تاریخ میں کسی اہل لغت نے بھی نہیں کی ہے، کلام کی دو تقسیم، کہ کلام دو طرح کا ہے، کلام نفسی، کلام لفظی۔ کلام نفسی کی کس طرح سمجھا سکتے ہیں ہم ان دونوں، کہ جس طرح ایک آدمی ہے جو زبان سے بول نہیں سکتا ہے، اس کو عربی میں اخرس کہتے ہیں، اخرس، خاراسین، حمزہ خاراسین، اخرس، کہ وہ بول نہیں سکتا ہے لیکن وہ آپ کو اشاروں سے باتیں سمجھا دیتا کہ نہیں؟ کیا چیز سمجھاتا ہے؟ معافی ضمیر، معافی ضمیر، اس کو کلام نفسی کہہ رہے ہیں وہ، جبکہ لینگویج میں اس کو کلام نہیں کہتے۔ جو دل میں بات ہوتی ہے بندے کے، جو یعنی دل، اس کو کلام نفسی نہیں کہتے۔ کلام جو بھی ہے، چاہے وہ آپ کے دل میں ہے یا زبان پر ہے، اس کے الفاظ اور معانی ہیں، اس کو تقسیم نہیں کر سکے۔ الفاظ، کلام لفظی بغیر الفاظ کے الگ، اور کلام نفسی بغیر، یعنی کلام نفسی بغیر الفاظ کے، اور کلام لفظی بغیر مراد کے، یہ نہیں ہو سکتا۔ یہ مطلب ہے یہ تقسیم، اس تقسیم کے بدعت ہونے کا۔ جس طرح ایک آدمی اخرس یعنی گونگا، اس کے دل میں کیا ہے آپ کو نہیں معلوم، آپ کے پاس الفاظ ہیں، اس نے اشاروں سے آپ کو کہا کہ میری یہ بات جو ہے، میرے اب مطلب پرنسپل کو اپلیکیشن لکھ دے، میرا فلاں مسئلہ ہے، میں نے چھٹی لینی ہے۔ اب آپ کو تو نہیں پتہ اس کے دل میں کیا ہے، اور اس کے پاس الفاظ نہیں ہیں،
وہ الفاظ نہیں دے، میں اپنی معافی ضمیر کی بات الفاظ نہیں دے سکتا ان کو، تو آپ نے صرف ترجمانی کرنی ہے اس کی۔ تو وہ کیا کرتا ہے، اشاروں سے آپ کو بات سمجھاتا ہے، اور آپ جو ہے سامنے بیٹھے پرنسپل کو ترجمہ کر رہے ہوتے ہیں۔ تو وہ جو ترجمہ کر رہے ہیں آپ اپنے الفاظ میں، وہ آپ کے الفاظ ہیں، اور اس کے اندر جو معانی ہے، وہ الفاظ جو ہیں ان کی جو مراد ہے آپ نے اس سے لی ہے، جو اس نے اشاروں سے آپ کو بتایا کہ میرے مقصد یہ ہے بات سمجھانا، تو اس مقصد کو آپ نے اپنے الفاظ کا لباس پہنایا ہے، اس کے مقاصد کو، اس کے معانی کو، اس کے دماغ میں جو بات تھی۔ تو یہ تقسیم جو ہے اللہ کے کلام کی اس طرح تقسیم کی ہے اہل بدعت نے، کہ اللہ تعالیٰ کے بارے میں ان کا ایک فلسفی نظریہ ہے کہ اللہ تعالیٰ بول نہیں سکتا، نعوذ باللہ، اللہ تعالیٰ کیسے بولے گا، یہ اس کی شان کے خلاف ہے، اللہ تعالیٰ بولے گا، یعنی طرح طرح کے ان کے خدشات ہیں جو پچھلی کلاسز میں ہم بیان کر چکے ہیں۔ تو پھر کیا کہتے ہیں، کہتے ہیں کہ اللہ کے کلام کو، جو کلام نفس اللہ کی ذات میں جو کلام تھا، وہ اچانک جو ہے جبریل کو اللہ تعالیٰ نے اس پر مضطر کر دیا کہ وہ اللہ کا کلام بذات خود آٹومیٹکلی سمجھ گیا۔ جبریل کے اندر آٹومیٹکلی جو ہے اللہ کا کلام جو ہے نا اس کی دماغ سمجھ میں آ گیا، تو جبریل نے آ کر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے الفاظ میں اللہ کا کلام سنایا۔ اور ان میں سے بعض کہتے ہیں نہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے الفاظ میں بیان کیا۔ تو نعوذ باللہ، پھر جو مشرکین جو الزام لگاتے تھے وہ آپ نے سچا ثابت کر دیا، وہ تو کہتے تھے اللہ کا کلام نہیں ہے، تو کسی بشر کا کلام ہے۔ اسی لیے امام ترمذی امام طحاوی رحمہ اللہ نے بڑی سختی سے اس کے بارے میں موقف بیان کیا ہے اہل سنت کا، جو اس کا انکار کرے کہ اللہ کا کلام نہیں ہے یہ الفاظ۔ تو یہ جو الفاظ بولے امام طحاوی نے، منہ بدا، یہ عبارت میں امام طحاوی کی متن سے پڑھ رہا ہوں، وَإِنَّ الْقُرْآنَ کلام اللہ، اور یقیناً قرآن اللہ کا کلام ہے، منہ بدا، اسی سے اس کی ابتدا ہوئی ہے۔ مطلب ایسے نہیں ہے کہ جیسے معتزلہ کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے جب موسیٰ علیہ السلام سے کلام کیا تو وہ کلام جو تھا اللہ تعالیٰ نے اس درخت میں پیدا کیا، وہ درخت میں سے کلام بولا۔ کلام کو وہ مخلوق کہتے ہیں، کلام کوئی اللہ کا کلام جو ہے کوئی اللہ کی ایک مخلوق ہے، وہ جو اللہ تعالیٰ اسے پیدا کر دیتا اور وہ پھر اپنے اللہ کے بندوں سے بولتی ہے وہ مخلوق۔ یا کہتے ہیں کہ دوسرا بعض کہتے ہیں جبریل نے لوح محفوظ سے پڑھ لیا اللہ کا کلام، تو پڑھ لیا تو کیا پڑھا، مطلب پڑھنے والی چیز تھی تو پڑھا، اگر فرض کرے تمہاری صحیح بات مان میں پھر بھی تضاد آ رہا ہے آپ کی باتوں میں۔ جبریل نے کیا پڑھا، کوئی الفاظ پڑھے تو آگے بیان کیے، جبکہ جبریل علیہ السلام نے قرآن اللہ تعالیٰ سے بذات خود سنا ہے۔ جبریل نے اللہ کا کلام اللہ سے سنا ہے ڈائریکٹ، اور وہی بات وہی کلام آ کر اللہ کے حکم سے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچایا ہے، اور اس کو وحی کہتے ہیں۔ اللہ نے جبریل کو اپنا کلام سنایا، اور اسی لیے اہل سنت کا عقیدہ ہے کہ قرآن اللہ کا کلام ہے، اور اللہ کا کلام جو ہے اس کے بارے میں ہم پہلے پڑھ چکے ہیں کہ اللہ کی صفت ہے کہ اللہ تعالیٰ جس سے چاہتا ہے، جب چاہتا ہے، جہاں چاہتا ہے، جس الفاظ میں چاہتا ہے اللہ بات کرتا ہے۔ تو جبریل سے اللہ نے بات کی، موسیٰ علیہ السلام سے کلم اللہ موسیٰ تکلیما، موسیٰ علیہ السلام سے بات فرمائی اللہ تعالیٰ نے بالکل الفاظ میں۔ تو معتزلہ اس کی تعویلیں کرتے، تو امام طحاوی رحمہ اللہ نے اس کا رد کرتے ہوئے فرمایا نہیں، کہ اللہ کا کلام درخت میں سے یا کہیں اور سے نہیں، اللہ کی ذات سے صادر ہوتا ہے اور وہ سنا جاتا ہے، اس کے الفاظ ہیں، حروف ہیں، یہ قرآن اسی کا حصہ ہے اللہ کے کلام کا۔ اور اشاعرہ کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ سے نہیں، یہ کلام اللہ کی ذات سے ابتدا نہیں ہوئی ہے اس کی، بلکہ اس کے اللہ تعالیٰ کے کلام نفسی جو ہے اللہ کی ذات میں جو ایک مراد تھی، وہ جبریل علیہ السلام نے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے الفاظ میں اس کو تعبیر دی ہے اپنے الفاظ سے۔ تو ماتریدی اور اشعری دو فرقے ہیں، قریب ایک دوسرے کے قریب ہیں،
تو وہ ڈیفینیشن کرتے ہوئے ایک کہتا ہے کہ یہ حکایت ہے، ایک دوسرا کہتا ہے نہیں یہ عبارت ہے۔ حکایت یعنی یہ عربی زبان میں جو یہ قرآن ہے، یہ الفاظ، یہ اللہ کے کلام کی حکایت ہے۔ دوسرا کہتا ہے نہیں، اللہ کے کلام کی یہ تعبیر ہے عربی زبان میں۔ اسی لیے بعض اردو کی کتابوں میں آپ پڑھیں گے قرآن پاک کی جو تعریف ہے، ڈیفینیشن، اس میں لکھا ہوگا کہ اگر یہ عربی میں ہو اللہ کا کلام، اللہ کے کلام کی تعبیر اگر عربی میں کر دی جائے تو وہ قرآن ہے، اور اگر انجیل یعنی ان کی زبان میں، عبرانی زبان میں اگر کر دی جائے تو یہ انجیل ہے، اور یہود کی زبان کون سی؟ عبرانی، تو تورات ہے، اور اگر دوسری نصارہ کی زبان میں کر دی جائے تو یہ انجیل ہے، اور اگر داؤد علیہ السلام کے دور کی زبان میں تعبیر یعنی تو یہ زبور ہے۔ تو اس طرح کی ڈیفینیشن کرتے ہیں۔ اس کے پیچھے عقیدہ نظریہ یہی ہوتا ہے کہ وہ یہ نہیں کہنا چاہتے کہ اللہ تعالیٰ کا کلام جو ہے وہ سنا گیا ہے، جبریل نے اپنے بذات خود اللہ کی ذات سے سنا ہے کلام، اس کو وہ اپنے اصولوں کی روشنی میں غلط عقیدہ سمجھتے ہیں۔ تو اسی کا رد فرما رہے ہیں امام طحاوی رحمہ اللہ کہ منہ بدا، کہ اللہ تعالیٰ کی ذات سے ہی اس کی ابتدا ہوئی ہے، کسی درخت یا لوح محفوظ سے نہیں لیا گیا، یہ کسی درخت میں اللہ نے پیدا کر دی اور وہاں سے آواز آئی، یا لوح محفوظ سے جبریل نے دیکھ کر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو سنا دیا، ایسا کچھ نہیں ہے۔ لہٰذا اہل سنت کہتے ہیں کہ القرآن منزل غیر مخلوق، قرآن جو ہے نازل کیا گیا ہے، مخلوق نہیں ہے، اللہ کی صفت ہے۔ منہ بدا و الیہ یعود، اسی کی اللہ کی ذات سے اس کی ابتدا ہوئی ہے اور اسی کی طرف یہ لوٹ کر جائے گا۔ تنزیل من الرحمن الرحیم، اللہ تعالیٰ نے قرآن میں فرمایا تنزیل، قرآن کے بارے میں فرمایا کہ تنزیل ہے، کہ یہ نازل کیا گیا، تھوڑا تھوڑا کر کے نازل کیا گیا ہے، من الرحمن الرحیم، الرحمن الرحیم کی طرف سے۔ اس کے بعد امام طحاوی فرماتے بلا کیفیت قولا، بغیر کسی کیفیت کے، قولا اس میں تاکید ہے کہ آپ اس کلام کی تعویل نہیں کر سکتے، یہ وہی الفاظ اور معانی ہیں جو ہم پڑھ رہے ہیں، تعویل نہیں کر سکتے آپ اس کی، یہ الفاظ کی شکل میں، الفاظ اور اپنے انہی الفاظ کے ساتھ یہ اللہ کی ذات سے اس کی ابتدا ہوئی ہے اس کلام کی۔ وَإِلَيْهِ يَعُودُ، جیسے احادیث فتنوں کے بارے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث ہے نا، تو جو بعد کچھ ایسے فتنے آئیں گے جن کے فوراً بعد قیامت نے آنا ہے، ان فتنوں کا آغاز شروع، ان علامات قیامت جو ہیں ایسی ہیں، جب وہ شروع ہو جائیں گی تو پھر لگاتار ظاہر ہوں گے اور اس کے فوراً بعد قیامت نے آ جانا ہے۔ ان علامات کا آغاز کہاں سے شروع ہوتا ہے؟ امام مہدی کے ظہور سے، امام مہدی کے زمانے سے۔ امام مہدی، پھر دجال ظاہر ہوگا، ادھر سے امام مہدی کا ظہور ہے، اور پھر دجال کے ساتھ، اور دجال بھی بتدریج، دجال کا ظہور بتدریج ہے، اور امام مہدی کا ظہور کیسے ہے؟ وہ اس طرح بتدریج نہیں ہے، وہ اپنی اصلی کیفیت میں، جس طرح امام کا مطلب سلطان، حاکم، خلیفہ، بادشاہ، وہ اپنی اسی حالت میں ظاہر لوگوں کو نظر آئے گا، ملے گا۔ کہ امام مہدی ایسا نہیں کوئی تحریک چلا کر، کوئی انقلاب لا کر، ایسا نہیں، یہ طریقہ دجال کا ہے کہ دجال کے بارے میں جو احادیث ہیں وہ اسی بات پر دلالت کرتی ہیں کہ دجال جو ہے وہ بتدریج ظاہر ہوگا۔ پہلے وہ ایک مصلح کہ داعی کی شکل میں آئے گا، کہ مسلمانوں کے خیر خواہ بن کر وہ ظاہر ہوگا، اس کا دعویٰ ہوگا اصلاح، لوگوں کی اصلاح، پھر وہ نبوت کا اعلان کرے گا، پھر ربوبیت کا اعلان کرے گا۔ اس کے بعد جو ہے پھر جو جنگیں ہوں گی، پھر عیسیٰ علیہ السلام نازل ہوں گے اور عیسیٰ علیہ السلام اسے قتل کریں گے۔ اس کے بعد جو ہی فتح حاصل ہوگی تو یاجوج ماجوج نکل آئیں گے، یاجوج ماجوج کے بعد جو ہے یعنی مسلسل پھر علامات قیامت چلتی رہیں، حتیٰ کہ خانہ کعبہ بھی ہدم کر دیا جائے گا،
بلکہ خانہ کعبہ کہیں نہیں رہے گا، لوگ بس ان لوگوں کو یاد ہوگا کہ یہاں اس طرف قبلہ ہے تو قبلہ کی طرف منہ کر کے نمازیں پڑھیں گے. پھر ایک وقت آئے گا وہ بھی بھول جائیں گے لوگ کہاں ہے قبلہ کس طرف ہے، یہ بھی بھول جائیں گے. پھر لوگ جو ہے قبلہ تک بھول جائیں گے، قرآن بھول جائیں گے، تو پھر کیا ہے زمین پر کہیں قرآن کسی ورقے میں اس کی ایک لفظ بھی نہیں ملے گا، حتیٰ کہ کوئی ایسا شخص نہیں ہوگا دنیا میں جس کے سینے میں قرآن ہو. اس طرح قرآن اللہ کی طرف لوٹ جائے گا، مطلب اٹھا لیا جائے گا، قرآن کو بھی خانہ کعبہ کو بھی اٹھا لیا جائے گا. اسی طرح کہ جب اسے ہدم کر دیا جائے گا، خانہ کعبہ کا وجود ختم، تو یہ اللہ کی طرف اللہ کی مشیت سے ہوگا، تو خانہ کعبہ بھی زمین سے اٹھا لیا جائے گا اور قرآن کو بھی، قرآن کے الفاظ سب اٹھا لیے جائیں گے، حتیٰ کہ کسی کو ایک لفظ کا بھی تصور نہیں ہوگا کسی کے ذہن میں کہ بسم اللہ بھی کوئی ہوتی تھی، الحمد شریف بھی ہوتی تھی کوئی. اب تو الحمدللہ عام سا آدمی بھی الحمد شریف، آیت الکرسی، چاروں کل، اس کچھ نہ کچھ قرآن کی صورتیں آیات جانتا ہے. تو امام طحاوی رحمہ اللہ فرماتے وَإِلَيْهِ يَعُودُ، یہ قرآن جس طرح اس کی ابتدا اسی کی طرف سے ہوئی ہے اور اسی کی طرف یہ لوٹ کر چلا جائے گا. مطلب پھر کیا ہوگا، مخلوقات میں سے کوئی بھی اللہ کے کلام کو جاننے والا نہیں ہوگا، اللہ کو ہی پتہ ہے بس پھر اپنے کلام کا. ہاں یہ بھی انہی سورج مغرب سے طلوع ہوگا، دروازہ توبہ کا دروازہ بند ہو جائے گا، یہ مسلسل پھر علامات آئیں گی. آغاز کہاں سے ہو رہا ہے؟ دجال کے ظاہر ہونے کے اور ادھر امام مہدی اور عیسیٰ علیہ السلام کے آنے سے. فرماتے ہیں منہ بدا بلا کیفیت قولا وانزلہ علی رسولہ وحیا، کہ قرآن جو ہے اللہ تعالیٰ نے اپنے رسول پر وحی کے ذریعے نازل فرمایا ہے. وحی کے طریقے قرآن میں آپ نے پڑھے ہیں نا، 3 طریقے. وحی کے کتنے طریقے؟ ما کان لبشر ان یکلمہ اللہ الا وحیا او من وراء حجاب او یرسل رسولا فیوحی باذنہ علی من یشاء فیوحی باذنہ ما یشاء. 3 طریقے ہیں. وحی مخفی جس میں خواب بھی آ گیا، القاء بھی آ گیا. دوسرا طریقہ ہے من وراء حجاب، کہ پردے کے پیچھے سے اللہ کا رسول اللہ کا کلام سنتا ہے، یعنی جس طرح جبریل سنتا ہے اللہ کا کلام آسمانوں میں، تو اللہ کا نبی بھی ہے، نبی جو ہے زمین پر بیٹھا اللہ کا کلام سنتا ہے پردے کے پیچھے سے. تیسری قسم ہے وحی کی کہ اللہ تعالیٰ اپنا فرشتہ بھیجتا ہے رسول قاصد بنا کر جبریل علیہ السلام کو، اور وہ اپنے نبی کو اس کے نبی پر وحی اس کے نبی پر اللہ کا کلام اسی طرح بیان کر دیتا ہے جیسے اللہ تعالیٰ سے اس نے سنا. تو قرآن کریم کون سی قسم کی وحی کے ذریعے نازل ہوا ہے؟ تیسری قسم جبریل علیہ السلام کے ذریعے. باقی 2 قسمیں جو ہیں وہ موجود ہیں، وہ بھی نازل ہوئی ہیں، وہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر ہیں، وہ جو احادیث کی شکل میں موجود ہیں. قرآن اللہ کا کلام ہے، اس کی واحد یہ خصوصیت ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس کا ایک ایک لفظ جبریل علیہ السلام کے ذریعے بھیجا ہے، وحی کیا ہے. یعنی باقی جو وحی ہے جو قرآن میں ہی ذکر ہے کہ اللہ تعالیٰ ڈائریکٹ جو ہے اپنے نبی کو وحی کر دیتا ہے کلام سنا کر پردے کے پیچھے سے، یا ڈائریکٹ اس کے سینے میں القاء کر کے، یا اس کو خواب دکھا کر. یہ 2 قسم کی وحی جو ہے وہ قرآن کے علاوہ ہے. تو قرآن جو ہے وہ خاص وحی ہے جو جبریل علیہ السلام کے ذریعے نازل ہوتی ہے. اور احادیث میں بھی اس قسم کی وحی موجود ہے، جیسے حدیث جبریل مشہور ہے کہ یہ جبریل علیہ السلام کے ذریعے نازل ہوئی ہے حدیث، پوری حدیث جس میں اسلام کے 3 مراتب ذکر ہوئے ہیں. اسلام کیا ہے، ایمان کیا ہے اور احسان کیا ہے. تو یہ قرآن کے بارے میں اہل سنت کا عقیدہ ہے. اور اس میں بھی اشاعرہ اور معتزلہ وغیرہ پر رد ہے کہ جو سمجھتے ہیں کہ قرآن جو ہے یا اللہ کا کلام اور قرآن وہ معنی قائم بالنفس، مطلب اس کی مراد اللہ کا کلام جو ہے وہ اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ جو چاہتا ہے نا، جو اس کی ذات کے اندر اللہ کی مراد ہے اور اللہ کی اپنی ذات میں، وہ اللہ کا کلام ہے. باقی یہ تو ترجمانی ہے، یہ جو ہم تلاوت کرتے ہیں تو ترجمانی عربی کے اندر
جبریل نے ترجمانی کر دی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ترجمانی کر دی، تو نعوذ باللہ یہ بعینی ہی یہ عقیدہ معتزلہ سے مشابہت رکھتا ہے کہ معتزلہ بھی اس قرآن کو جس کے یہ جو الفاظ ہم پڑھتے ہیں، مسجد میں قرآن مصحف رکھے ہیں، معتزلہ بھی اس کو قرآن نہیں مانتے، اللہ کا کلام نہیں مانتے، قرآن مانتے ہیں، سارے مانتے ہیں اس کے یہ قرآن ہے، لیکن وہ کہتے ہیں یہ اللہ کا کلام نہیں ہے یا اللہ کی صفت نہیں ہے، مخلوق ہے یہ الفاظ، وہ کہتے ہیں یہ الفاظ جو ہیں یہ مخلوق ہیں، یہ اللہ کے الفاظ نہیں۔ تو اہل سنت کا عقیدہ یہ ہے کہ اللہ کے الفاظ ہیں یہ۔ اب آپ اپنی معمول کی زندگی میں بھی دیکھیں، ایک آدمی ہے، یہ بھائی ہیں، کلام اقبال پڑھتے ہیں تو کیا کہتے ہیں یہ کلام ارشاد ہے، وہ کلام اقبال پڑھ رہے ہیں تو ہم اس وقت کیا کہتے ہیں یہ کلام اقبال ہے، یہ کلام اقبال پڑھا انہوں نے۔ وہ مرزا غالب کا کلام پڑھتے ہیں تو ہم کیا کہتے ہیں کہ یہ کلام، یہ نہیں کہتے کہ ان کا یہ کلام اسحاق ہے، یعنی ہم اپنی معمول کے ہیں۔ تو جب ہم مصحف میں قرآن پڑھ رہے ہیں تو ہم یہی کہیں گے اللہ کا کلام ہے، چاہے اس لیے اہل سنت کا عقیدہ چاہے لکھا ہوا پڑھے، چاہے وہ لکھا ہوا یا کسی قاری کے منہ سے ہم سن رہے ہیں، یہ دونوں ہر حال میں اللہ کا کلام ہے۔ اس بحث میں پڑھنا کہ یہ الفاظ، یہ سیاہی، یہ کاغذ، یہ اہل بدعت کے دل کی مرض ہے۔ یہ کس نے پوچھا ہے سیاہی کے بارے میں کوئی بات ہو رہی ہے، یہ کاغذ کے بارے میں کوئی بات ہو رہی ہے، اللہ کے کلام کے بارے میں آپ کاغذ میں گھس رہے ہیں۔ آپ اللہ کے کلام کے بارے میں کیا عقیدہ رکھتے ہیں وہ بتائیں نا۔ اللہ کے کلام کے بارے میں عقیدہ اہل سنت کا یہ ہے، چاہے وہ کسی قاری کے منہ سے سن رہے ہیں یا کسی کتاب میں لکھا ہوا پڑھ رہے ہیں، وہ اللہ کا کلام ہے، الفاظ بھی اس کی مراد بھی اللہ کی ہے، اللہ کی طرف سے ہے، اور یہ نازل ہوا ہے۔ یہ نہیں ہے کہ اللہ کی اصل کلام جو ہے وہیں اللہ کی ذات میں ہے اور یہاں نازل جو ہوا وہ صرف عبارتیں ہیں، مخلوق کی عبارت ہے، مثلا جبریل علیہ السلام تو مخلوق ہے، ان کے الفاظ بھی مخلوق ہیں، ہم مخلوق، ہمارے الفاظ بھی مخلوق، اللہ خالق ہے، اللہ تعالیٰ کا کلام، اس کے الفاظ وہ مخلوق نہیں ہے، وہ صفت ہے اس کی، اللہ کی، جس طرح اللہ تعالیٰ کی جو صفات ہیں وہ مخلوق نہیں ہیں۔ تو یہ لوگ کہتے ہیں کہ یہ اشاعرہ جو ہیں یہ کہتے ہیں کہ یہ جو مصحف میں آپ تلاوت کرتے ہیں نا، سورہ بقرہ پڑھ رہے ہیں، یہ جو الفاظ ہیں یہ اللہ کا کلام نہیں ہے، یہ کلام لفظی ہے۔ ہماری بات کہاں سے شروع ہوئی تھی کہ ان کے نزدیک دو قسم کا کلام ہے، کلام نفسی، کلام لفظی۔ کلام نفسی کیا ہے؟ وہ اللہ کے پاس ہے، اور کلام لفظی جو ہے یہ ہمارے پاس ہے۔ اللہ کا کلام کون سا جی؟ پھر کہتے ہیں کلام نفسی اللہ کا کلام ہے اور کلام لفظی یہ مخلوق ہے۔ یہ تقسیم پہلے کر دی۔ اللہ کا کلام جو ہے وہ جو اس کی صفت ہے، جو مخلوق نہیں ہے، کہتے یہ ہمارے اندر جو اہل سنت گھسے ہوئے ہیں، یہ کہہ رہے ہیں کہ وہ اللہ کے پاس ہے، اور جو یہ کلام لفظی ہے یعنی یہ الفاظ جو ہیں یہ اللہ کے نہیں ہیں۔ پہلے تو ان کا عقیدہ یہ الفاظ اللہ کے نہیں ہیں، یہ حروف اللہ کے نہیں ہیں، بلکہ ان کا عقیدہ کہ اللہ کے کلام کے الفاظ و حروف ہوتے ہی نہیں ہیں، جبکہ اہل سنت نے اس چیز کا رد کیا ہے کہ اللہ کے کلام کے الفاظ ہیں، حروف ہیں، سنے جاتے ہیں، سمجھے جاتے ہیں، جب چاہتا ہے اللہ تعالیٰ، جس سے چاہتا ہے، جس وقت چاہتا ہے، ازل سے ابد تک کلام فرماتا ہے، اور اس کا کلام جو ہے لکھنے کے لیے سمندر اگر سیاہی بن جائیں، سارے درخت اگر کلمے بن جائیں، سب ختم ہو جائے گا، سیاہی قلم، اللہ کا کلام ختم نہیں ہوگا، یعنی اللہ کے کلمات ختم نہیں ہوں گے۔ یہ قرآن اس کلام، اللہ کا کلام ہے، اس کا حصہ ہے اس کلام کا، یعنی اللہ تعالیٰ نے جب چاہا جبریل سے کلام کیا اور حکم دیا کہ یہ میرا کلام جا محمد علیہ الصلوۃ والسلام تک پہنچا دے، نازل کر دیا اس امت کے لیے، اپنا کلام قرآن کی شکل میں نازل کر دیا۔ اس کو قرآن کا نام اللہ نے دیا، اور وہ جو کلام اسی قرآن میں اللہ نے بتایا کہ میں نے فلاں نبی سے بات کی، فلاں، اور اللہ تعالیٰ ہمارے بابا آدم علیہ السلام سے کلام کرتا تھا، تو وہ اس کلام کو قرآن نہیں کہا، یعنی یہ قرآن، اس کلام کو قرآن کہا ہے کہ جو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل فرمایا، اور محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر اس قرآن کے علاوہ بھی اللہ نے کلام نازل فرمایا، اس کو قرآن نہیں کہا اللہ تعالیٰ نے۔ جبریل کے ذریعے احادیث ہیں، حدیث جبریل کتنی بڑی ہے،
جبریل کے ذریعے آیا وہ۔ اللہ تعالیٰ جو چاہتا ہے، جس سے چاہتا ہے کلام کرتا ہے، جن الفاظ میں چاہے۔ تو امام الطحاوی رحمہ اللہ ان ساری بدعقیدیوں کا رد فرما رہے ہیں اپنے مختصر اور جامع الفاظ کے ساتھ، اور فرماتے ہیں وَصَدَّقَهُ الْمُؤْمِنُونَ عَلَى ذَلِكَ حَقًّا، کہ مؤمنون یعنی صحابہ کرام تھے نا اس وقت، تو صحابہ کرام نے اور ان کے نقش قدم پر چلنے والے قیامت تک جو ہیں مسلمان ہیں، جو اتباع کرتے ہیں، اہل سنت ہیں، ان سب نے اس بات کی تصدیق کی ہے، اعتراف کیا ہے، ایمان لائے ہیں اور عقیدہ رکھتے ہیں کہ قرآن اللہ کا کلام ہے حقیقت میں، حقاً حقیقت میں، یہ مجازن نہیں ہے، یہ قرآن جو ہمارے سامنے ہے کہ اس کے الفاظ اور اس کے معانی اللہ کا کلام ہے۔ پھر فرماتے ہیں وَأَيْقَنُوا أَنَّهُ كَلَامُ اللَّهِ تَعَالَى بِالْحَقِيقَةِ، اور اس بات پر یقین رکھتے ہیں، ان کے ہاں تذبذب نہیں ہے، شک نہیں ہے اہل سنت کے، اہل ایمان کے نزدیک، کہ قرآن جو یہ لکھا ہوا ہے کاغذ پر مصحف میں، یا ہم قاری کی زبان سے سن رہے ہیں، یہ اللہ کا کلام ہے حقیقت میں، اس بارے میں کوئی تذبذب نہیں ہے، یہ اللہ کا کلام ہے۔ تو آپ اپنی زندگی میں فرق کرتے ہو کلام اقبال اور کلام غالب اور کلام فلاں، کلام شیکسپیئر، سب میں فرق کرتے ہو، چاہے وہ انگلش میں ہے، اردو میں ہے، رشین میں ہے، چائنیز میں ہے، فرانسیسی میں، ہر شاعر اور مصنف اور ادیب کے کلام میں فرق کرتے ہو، اللہ کا کلام کو فرق کیوں نہیں کرتے؟ تو اہل سنت کہتے ہیں کہ چاہے وہ لکھا ہوا ہم پڑھ رہے ہیں یا کسی قاری کے منہ سے سن رہے ہیں، بلا کسی تردد، بلا کسی شک، بلا کسی تذبذب ہم یقین رکھتے ہیں کہ یہ حقیقت میں اللہ کا کلام ہے، کوئی مجازی نہیں ہے الفاظ، کہ یہ الفاظ اللہ کے نہیں ہیں جی، مراد اللہ کی ہے۔ بالحقیقہ لیس بمخلوق ککلام البریہ، ان مخلوقات یعنی انسان کی طرح، انسان کے کلام کی طرح یہ کلام نہیں ہے، مخلوق نہیں ہے، انسان کے کلام کی طرح یہ مخلوق نہیں ہے، انسان مخلوق، اس کا کلام بھی مخلوق، اللہ خالق ہے، اس کا کلام اس کی صفت ہے، مخلوق نہیں ہے۔ آگے فرماتے فمن سمعہ فزعم انہ کلام البشر فقد کفر، جس شخص نے بھی یہ کلام سنا اور پھر یہ عقیدہ رکھتا ہے، گمان کرتا ہے کہ یہ کلام بشر کا کلام ہے، اللہ کا کلام نہیں ہے، فقد کفر، حقیقت میں اس نے کفر کیا ہے، یعنی اس کا یہ نظریہ، یہ گمان، یہ بدگمانی، بدعقیدگی، یہ کفری عقیدہ ہے۔ قرآن کو اللہ کا کلام نہ سمجھنا، بشر کا کلام سمجھنا، چاہے بشر سے مراد آپ کی جبریل ہے، چاہے بشر سے مراد آپ کی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ یہی دعویٰ تو تھا مشرکین عرب کا کہ یہ کلام اللہ کا نہیں ہے، یا آپ کا ہے، یا آپ کو کوئی اور سکھاتا ہے۔ اور جب کہ وہ اتنے فصیح لوگ، عربی دان تھے کہ ان کو یقین بھی تھا کہ یہ کلام بشر کا نہیں ہے، اور یہ اعتراف بھی کر لیتے تھے یہ کلام بشر کا، جب بھی سنتے تھے یہ آپس میں اعتراف کرتے تھے کلام بشر کا کلام نہیں ہو سکتا، اور اسلام کی دشمنی میں وہ پراپیگنڈا کرتے تھے کسی بشر کا کلام ہے، کوئی جن کا کلام ہے، کوئی جن سکھاتا ہے، یا تو آ کر یہ نظریہ کفریہ ہے کہ اللہ کے کلام کو، اللہ کے قرآن کو اس کا کلام نہ سمجھنا بلکہ بشر کا، اس کی تعویلیں کرنا۔ لیکن کیونکہ یہ فرقے جو ہیں کسی نہ کسی دلائل کی تعویل کرتے ہوئے اپنے باطل، اگرچہ اپنے باطل استدلال کی وجہ سے یہ نظریہ رکھتے ہیں، اس لیے ان پر، ان کی شخصیات پر کفر کا فتویٰ نہیں لگتا ہے متعین کر کے۔ لیکن اہل سنت کا شروع سے یہ طریقہ ہے کہ کفری عقیدے کو کفر ہی کہتے ہیں، یہ اس کو تکفیر مطلق کہتے ہیں کہ جو ایسا عقیدہ رکھے وہ کافر ہے، کسی کو متعین کر کے نہیں کہتے کہ فلاں شخص کافر ہے، فلاں جماعت کا فلاں عالم کافر ہے، ایسے نہیں کہتے، کیونکہ اس کی کسی شخص پر کفر کا فتویٰ لگانے کا الگ پروسیجر ہوتا ہے کہ یہ تو آپ نے دیکھ لیا کہ ایک آدمی کفری عقیدہ رکھتا ہے، کیا جی اللہ ہر جگہ حاضر ناظر ہے، اللہ کو ہر جگہ حاضر ناظر زمین پر ماننا یہ کفری عقیدہ ہے، جہمیہ کا ہے۔ اللہ کے کلام کو جی کہہ رہا ہے کہ یہ جو لکھا ہوا ہے اللہ کا قرآن، یہ کلام اللہ کا نہیں ہے، یہ لفظ ہیں، یہ مخلوق ہیں، یہ اللہ کا کلام اللہ کے پاس ہے، کفری عقیدہ ہے۔ ایک بندہ کہہ رہا ہے نہیں اللہ کا قرآن پورے کا پورا اللہ کا کلام ہے، کلام تو ہے لیکن مخلوق ہے، اللہ کا کلام ہوتا ہی مخلوق ہے، چاہے وہ موسیٰ علیہ السلام سے بات کی یا کسی بھی نبی سے
اللہ کا کلام ہے، لیکن اللہ کا کلام ایک مخلوق کو کہتے ہیں، یہ بھی کفر اکبر ہے۔ لیکن اس شخص پر کفر کا آپ نے دیکھ لیا کہ ایک آدمی کفری عقیدہ بیان کر رہا ہے، کفریہ بات کر رہا ہے، لیکن طریقہ یہ نہیں ہے کہ آپ نے ایک بندے کو کفر کرتے ہوئے دیکھا یا کفریہ بات یا عقیدہ بیان کرتے ہوئے دیکھا، اس کو اسلام سے خارج ہونے کا فتویٰ لگا دینا فوراً، یہ طریقہ اہل سنت کا نہیں ہے۔ اہل سنت بتاتے ہیں کہ یہ عقیدہ کفریہ ہے اور ایسا عقیدہ رکھنے والا کافر ہو جاتا ہے، لیکن اس کو نہیں کہیں گے آپ فوراً، کیونکہ اس کا ایک پروسیجر ہے۔ آپ اس کو اسلام سے خارج کرنے کی شرائط دیکھیں گے، آپ نہیں دیکھیں گے، علماء دیکھیں گے، اور پھر اس کے ساتھ ہی موانع بھی ہیں، اگرچہ اس کے اندر کفر کی شرائط پائی جاتی ہیں، پھر بھی شریعت نے کچھ ایسے موانع بتائے ہیں کہ اگر ان میں سے ایک بھی موانع یعنی رکاوٹیں، اگر ایک بھی رکاوٹ موجود ہے، اس کے اندر کفر کی ساری شرائط پائی جانے کے باوجود بھی آپ اس کو اسلام سے خارج نہیں کر سکتے، ایک بھی اگر موانع موجود ہے۔ لہٰذا کسی بھی شخص کو اس کے کفریہ عقیدے یا کفریہ فعل کی وجہ سے اسلام سے خارج ہونے کا فتویٰ، مطلب اس پر کفر، اس کے کافر ہونے کا فتویٰ لگانے کے لیے بیک وقت کیا چیز شرط ہے کہ تمام شروط اس کے اندر کفر کی موجود ہو، اور دوسری طرف تمام موانع غیر موجود ہوں، ایک بھی مانع نہ پایا جاتا ہو اس کے کفر سے نکالنے کا، کہ کوئی بھی اگر ایک مانع موجود ہے اس کو آپ کو باوجود اس کے کہ اس میں کفر کی تمام شرائط پائی جاتی ہیں، پھر بھی اس ایک معنی کی وجہ سے آپ اس کو اسلام سے خارج نہیں کر سکتے۔ اور ان موانع میں سے ایک معنی یہ ہے جہالت، لا علمی، کہ ایک آدمی لا علمی میں ساری زندگی ایک کفری عقیدہ کرتا رہا، مانتا رہا، جیسے عام لوگ، مولویوں نے جس طرح بتا دیا، ان کو کیا پتہ ہے کفری عقیدہ ہے، تو عام لوگوں پر آپ اس طرح فتویٰ نہیں۔ عام لوگ کیا، مسجد کے جو امام ہیں، خطیب ہیں، ان میں بھی کئی لا علم ہوتے ہیں۔ تو ہمارا فرض کیا ہے، ائمہ اہل سنت کے طریقے پر ہم کفریہ عقائد کا رد کرتے ہیں، ہم بتاتے ہیں کہ یہ عقیدہ کفریہ ہے، اس عقیدے کے ماننے والا کافر ہو جاتا ہے۔ اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ہم اس عقیدے کے اس مسلک کے لوگوں کو ہم کافر کہہ رہے ہیں، یہ مطلب قطعاً نہیں ہے۔ اس کو تکفیر معین کہتے ہیں، کہ کسی جماعت کو یا کسی شخص کو نام لے کر آپ کہیں کہ یہ کافر ہیں، ایسا ہمارا نظریہ نہیں، یہ خوارج کا نظریہ ہے، اہل سنت کا یہ طریقہ نہیں ہے۔ تو آج کیونکہ لا علمی، جہالت بہت زیادہ ہے، جب بھی توحید بیان کرو، شرک کا رد کرو، سامنے سے ریاکشن کیا آتا ہے کہ ساری امت آپ نے مشرک ہونے کا فتویٰ لگا دیا، کیونکہ لوگ شرک کر رہے ہیں، لوگ شرک اور بدعت، کفریہ بدعت میں بھی مبتلا ہیں۔ لیکن جو ابھی میں نے طریقہ بتایا ہے، اصل بات یہ ہے کہ ہم جب کوئی کفریہ عقیدے کا یا کسی مسلک کا رد کر رہے ہوتے ہیں، اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ہم ان کو کافر قرار دے رہے ہوتے ہیں، تکفیر مطلق ہم بیان کرتے ہیں بس، تکفیر معین کا ہم نہیں کرتے۔ تکفیر معین بعض حالات میں ہوتی ہے اور اس کا پروسیجر ہے۔ تو آخری بات امام طحاوی رحمہ اللہ فرماتے ہیں، وَقَدْ ذَمَّهُ اللَّهُ وَعَابَهُ وَأَوْعَدَهُ بِالسَّقَرِ، کہ جو شخص اللہ کا کلام قرآن سن کر پھر کہے کہ یہ بشر کا کلام ہے، اللہ کا کلام نہیں ہے، تو اللہ تعالی کیا پہلی بات کیا فرمائی انہوں نے کہ فقد کفر، کہ وہ حقیقت میں کفر کیا اس نے، اور آگے فرماتے وقد ذمہ اللہ، اور اللہ تعالیٰ نے اس کی مذمت بیان کر دی ہے اور اس کو معیوب قرار دیا ہے، وَأَوْعَدَهُ، اور اسے وعید سنا دی ہے، بِسَقَرْ، جہنم کی وعید سنائی ہے، حَيْثُ قَالَ سَأُصْلِيهِ سَقَرْ، جہاں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ میں اس کو عن قریب جہنم میں داخل کروں گا۔ یہ کہاں پر ہے؟ سورہ مدثر۔ ولید بن مغیرہ کے بارے میں آیت نازل ہوئی ہے کہ وہ کہتا تھا اِنَّهُ فَكَّرَ وَقَدَّرَ، اس نے سوچا، تخمینہ لگایا، فَقُتِلَ كَيْفَ قَدَّرَ، ہلاک ہو جائے کس طرح یہ تخمینے لگا رہا ہے، ثُمَّ قُتِلَ كَيْفَ قَدَّرَ ثُمَّ نَظَرَ ثُمَّ عَبَسَ وَبَصَرَ، منہ اس نے غصے میں عبوس بنایا، چہرہ بگاڑا، ثُمَّ أَدْبَرَ وَاسْتَكْبَرَ، پھر پیٹھ پھیر کے مڑ گیا،
اور حق کو ٹھکرا دیا، فقال ان ھذا الا سحر یؤثر، یہ تو جادو ہے، کہنے لگا یہ تو جادو ہے، اب کہیں سے نقل ہوتا آ رہا ہے، یؤثر یعنی جادو سیکھ، ایک دوسرے سے سیکھ سیکھ کے تو یہ ہم تک پہنچا ہے، ان ھذا الا قول البشر، یہ تو صرف سوائے بشر کے قول کلام کے کچھ بھی نہیں ہے، قرآن کو ٹھکرا رہا ہے۔ سأصلیہ سقر، اللہ تعالیٰ نے فرمایا میں عنقریب اس کو جہنم میں ڈالوں گا، وما ادراک ما سقر، اور تجھے کیا معلوم کہ سقر کیا ہے، جہنم کیا ہے، لا تبقی ولا تذر، یہ کچھ بھی باقی نہیں چھوڑتی، نہ کوئی صفایا کر دیتی ہے، لواحۃ للبشر، جلدوں کو جلا کے رکھ دیتی ہے انسان کے جسم کو۔ تو یہ وعید ہے۔ تو امام طحاوی رحمہ اللہ اس آیت کو متن میں لاتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے ایسے لوگوں کو وعید سنائی ہے، یعنی یہ عقیدہ کفریہ ہے جو کہ مشرکین میں پایا جاتا تھا، اور آج تعویلوں کے ذریعے مسلمانوں میں بہت سارے علماء موجود ہیں جو اس عقیدے کے قائل ہیں، لیکن کیونکہ وہ شبہات کی وجہ سے گمراہ ہوئے ہیں اس لیے ان پر کفر کا فتویٰ نہیں لگایا علماء نے۔ آگے فرماتے ہیں فلما اوعد اللہ بسقر لمن قال ان ھذا الا قول البشر، جب اللہ تعالیٰ نے وعید سنا دی ایسے شخص کو جو کہتا ہے کہ یہ بشر کا کلام ہے، کچھ بھی نہیں ہے، جہنم کی وعید سنا دی ہے، علمنا وایقنا، تو ہم نے جان لیا اور یقین کر لیا انہ قول خالق البشر، کہ یہ قرآن جو ہے جس کو وہ کہہ رہا تھا کہ بشر کا کلام ہے، اللہ تعالیٰ نے اس کو جہنم کی وعید سنائی تو ہمارا یقین بن گیا وہیں سے کہ یہ بشر کے خالق کا کلام ہے، بشر کا کلام نہیں ہے۔ ولا یشبہ قول البشر، حتیٰ کہ یہ بشر کے کلام سے بھی مشابہت نہیں رکھتا ہے، یعنی اللہ تعالیٰ نے اپنے رسول یعنی جبریل کے ذریعے بھیجا ہے، یہ رسول صلی اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا اپنے الفاظ نہیں ہیں، جبریل کے ذریعے اللہ تعالیٰ نے یہ کلام بھیجا ہے، جبریل سے لیتا ہے۔ وہ کہتے ہیں نا یہ تو کوئی بندہ سکھاتا ہے ان کو، کوئی جن آ کر سکھاتا ہے یا بندہ سکھاتا ہے، تو اللہ تعالیٰ نے جواب اتارا کہ یہ تو اللہ کے کا رسول آ کر، یعنی قاصد جو ہے جبریل علیہ الصلوۃ والسلام، وہ آ کر پہنچاتا ہے اللہ کا کلام ان تک۔ آگے فرماتے ومن ابصر ھذا اعتبر، اور جس نے بصیرت کے ساتھ اس مسئلے کو دیکھا، اس چیز کو، ان وعیدوں کو اللہ کی، تو اس کو عبرت حاصل ہو گئی، اعتبر اور یقین آ گیا کہ یہ اللہ کا کلام ہے۔ وعن مثل قول الکفار زجر، اور کفار کے قول جیسے، کفار کے کلام باتوں جیسی باتیں نہیں کرتا، پھر وہ اس سے ڈر جاتا ہے، ہٹ جاتا ہے۔ یہ کفار مطلب یہ باتیں جو ہیں جو معتزلہ اور اشاعرہ کرتے ہیں، یہ مشرکین عرب جیسی باتیں کر رہے ہیں کہ یہ اللہ کا کلام نہیں ہے، اور مناظرے ہو رہے ہیں، اس بات پر مناظرے ہوا کرتے تھے، حتیٰ کہ احمد بن حنبل رحمہ اللہ کو کس وجہ سے تکلیفیں دی گئیں، اسی مسئلے میں کہ وہ کہتے تھے نہیں یہ اللہ کا کلام ہے، بشر کا کلام نہیں ہے، یہ مخلوق نہیں ہے۔ اور اس وقت کا خلیفہ، اس وقت کے جو خلیفہ کے قریب جو علماء تھے وہ سارے معتزلہ کے عقیدے کے تھے۔ آگے فرماتے ہیں آخری جملہ وعلم انہ بصفاتہ لیس کالبشر، کہ یہ بھی معلوم ہو گیا کہ اللہ تعالیٰ اپنی صفات کے ساتھ بشر کی طرح نہیں ہے، کہ بشر کی صفات تو ناقص ہیں، اللہ تعالیٰ کی صفات جو ہیں وہ کمال ہے، کمال پر دلالت کرتی ہیں، صفات کمال ہیں۔ لیس کمثلہ شیء وہو السمیع البصیر، یعنی اگر اللہ تعالیٰ سمیع بصیر ہے، اور انسان کو بھی اللہ تعالیٰ نے فرمایا وجعلناہ سمیعا بصیرا، لیکن اس کا مطلب یہ نہیں کہ انسان جو ہے یا اللہ تعالیٰ جو انسان کی طرح ہے صفات میں، انسان کی صفات چاہے قرآن میں ذکر ہوئی ہیں لیکن انسان کی صفات جو ہیں وہ ناقص ہیں، اللہ تعالیٰ کی صفات کمال ہیں۔ اللہ سمیع بصیر ہے، انسان اس سے مماثلت نہیں رکھتا، انسان کی کوئی صفات مماثلت نہیں رکھتی۔ لیس کمثلہ شیء، کوئی بھی چیز اللہ تعالیٰ سے مماثلت نہیں رکھتی ہے، اللہ کی ذات میں، اللہ کی صفات میں، اس کے اسماء میں، اس کے افعال میں کوئی بھی اس کے مثل نہیں ہے، اس سے کوئی مماثلت نہیں رکھتا، نہ اس کے کوئی برابر ہے، نہ اس جیسا کوئی ہے۔ اس کے بعد جو ہے کہ جنت میں جو اہل ایمان اللہ تعالیٰ کا دیدار کریں گے، یہ مسئلہ کھڑا ہو گیا
کہ لوگوں کو یہ معتزلہ وغیرہ کو اس پر بھی اعتراض ہے کہ اللہ کا دیدار جنت میں بھی نہیں ہونے دیں گے ہم ہیں۔ اور ان کے ساتھ پھر یہ جو اشاعرہ ہے، یہ جو ہمارے بیچ میں، یعنی اصل مقابلہ تو معتزلہ سے تھا، بیچ میں جو ہے نا دونوں طرف کی بات کرنے والے اور الفاظ کے ساتھ کھیلنے والا طبقہ نے، یہ ہمیشہ بڑا فتنہ ہوتا ہے۔ یہ اشاعرہ سب سے بڑا فتنہ ہے، یعنی یہ ان کا بھی آپ عقیدہ پڑھیں گے، الفاظ کے ہیر پھیر کے ساتھ بات وہی کر رہے ہیں جو معتزلہ کی ہے۔ اہل سنت الفاظ کے ہیر پھیر میں نہیں جاتے، سیدھی سیدھی بات کرتے ہیں، اللہ کا کلام، اس کا مطلب اللہ اور اس کے رسول کی بات یہ ہے جی، یہ دلیل ہے، لہذا تمہیں جو کفر نظر آ رہا آتا رہے، ہم تو اس پر ایمان رکھتے ہیں۔ اللہ نے کہہ دیا جب کہ یہ اللہ کا کلام ہے، اللہ نے ایک کہہ دیا جنت کے بارے میں، جنت میں دیدار کے بارے میں، تو تمہیں اب کیوں اعتراض ہو رہا ہے؟ وجہ کیا ہے؟ لوگوں نے، ان لوگوں کے نے اصول جو بنائے ہیں وہ یونانی فلسفہ سے ماخوذ عقلی دلائل کی روشنی میں بنائے ہیں۔ اہل سنت کے نزدیک کیا ہے؟ عقیدہ اللہ اور اس کے رسول سے لیا جاتا ہے، وہ اللہ اور اس کے رسول کی بات کو عقل پہ نہیں پیش کیا جاتا، بس یہی فرق ہے کہ یہ عقلانی ہے، ان کا رسول عقل ہے، پہلے اللہ کے کلام اور اس کے رسول کے کلام کو عقل پر پیش کرتے ہیں، اور عقلی دلائل، عقل کا استاد، انہوں نے عقل سے کو تمیز کہاں سے سکھائی؟ یونانی فلسفے سے۔ اگر عقل کو قرآن و حدیث سے کی تربیت دیتے تو عقل جو ہے صحابہ والی بنتی۔ عقل کیا ہے؟ وہ فہم۔ اگر آپ نے فہم صحابہ کو لے لیا تو آپ کی عقل جو ہے وہ سلفی ہو گئی، اور اگر آپ نے فہم صحابہ کو پیٹھ پیچھے پھینک دیا اور فلسفہ کو اور عقلی معتزلی جو ہے اصول ہیں ان کو لے لیا تو آپ کے دماغ میں تکبر بھر جائے گا، آپ کہیں گے بس یہ جو ہم نے سمجھا ہے وہ ہے اصل مراد، وہ صحابہ تابعین ائمہ کچھ نہیں ہے۔ پھر اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمیں سلف کے علم سے جوڑ کے رکھے، اور سلف کے علم میں جو برکت ہے اس کا حصہ ہمیں بھی نصیب فرمائے، اور ہمیں ہمیشہ سلفی منہج پر قائم رکھے، اور سلفی علم ہمیں اللہ تعالی نواز دے، مزید علم میں اضافہ فرمائے۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔